الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصدقة فإن البلاء لا يتخطئها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا جس قدر احسان ہم اور آپ کے اوپر ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی نعمتوں پر انسانوں سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ان مطالبوں میں سب سے پہلا مطالبہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر انسان کا شکر۔ اگر انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، احسان اللہ کا بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال میں، اس بندے کے کاروبار میں، یعنی جس چیز میں بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لانے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے، نافرمانی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات سن لیجئے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے شکر میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ناشکری میں کمی بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، اتنا بابرکت مہینہ، جس میں اللہ رب العزت انسانوں کو اس کے اعمال کی بنیاد پر ایک کے بدلے 70 عطا کرتے ہیں، جب ایسا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب شکر ادا کرنے کے بعد ہم اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس سورت کی تلاوت کی ہے، اس تلاوت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی کامیابی کے لیے جو چیزیں عطا کی ہیں، مومنوں کی کامرانی کے لیے جو چیزیں انسانوں کو عطا کی ہیں، ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا ہے جو ہر مومن کی شان ہونی چاہیے۔ وہ شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کامیاب مومن کے کچھ صفات بیان کیے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے مسلمان اور مومن، اور وہ مومن بس مومن ہے جس کو ہم لوگ مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ وہ مومن ہے جو کامیاب ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 2-4 بچے ہیں جو کسی میدان میں یا کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنے تجربے سے کسی ایک لڑکے یا کسی ایک بچے کے بارے میں یہ کہے کہ میرے 4 بچے کامیاب تجارت کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے یہ بچہ جو ہمارا ہے یہ زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ صحیح ڈھنگ سے کر رہا ہے، یہ نقصان نہیں اٹھا رہا ہے، یہ اس کاروبار کو ترقی تک لے جا رہا ہے، اوپر پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی فہرست میں کامیاب مومن کچھ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون،
وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ ادھر ادھر کی باتوں سے، لہو و لعب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی وہ آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ اپنی اپنی زکاتیں ادا کرتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات سے کام لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو، ہم اور آپ کو ایک تمہید سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر کچھ باتیں فرمائی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ یہ جو اس طریقے کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ایک حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و زر دیا ہے، اس میں سے تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ کوئی ہم اپنی ذمہ داری پر ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں کوئی ایگریمنٹ سائن کیا تھا، دستخط کیا تھا، ہمارا اور ہمارے رب سے کوئی معاملہ طے ہوا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے اور یہ کام کریں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی امانت ہیں، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، ترقیات کی شکل میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ لمحے کے لیے، کچھ مدت کے لیے امانت کے طور پر ہمارے پاس اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے اپنے بندے کو دیگر کاموں کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا تو وہ ان کاموں کو کرتا ہے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کسی موقع پر اس کو کچھ مال دے رہے ہیں امانت کے طور پر، تو وہ بندہ اس مال کو کہاں پر خرچ کر رہا ہے؟ آیا اس مال کو وہ اچھی جگہ خرچ کر رہا ہے، نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کر رہا ہے، یعنی جو اس کا مصرف ہو سکتا ہے اس کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا پھر وہ اس مال کو کسی غلط کام میں خرچ کر رہا ہے، ظلم و ستم کے لیے خرچ کر رہا ہے، لوگوں کی زمینیں ہڑپنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، غلط طریقے سے ناجائز رشتوں کو بنانے اور ان کو سنوارنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کچھ لمحے کے لیے اپنی انسانی زندگی میں مال عطا کرتے ہیں، اور وہ میں نے دلائل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ باتیں کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم نہیں دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کر دیجئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 لاکھ دیے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 10 لاکھ روپے خرچ کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 اولادیں دی ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ ساری اولادوں کو جو ہے قربان کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ فیصد مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ مقدار مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم صاحب نصاب ہو جاتے ہو، اگر نصاب کے بقدر پہنچ جاتے ہو، مستحق ہو جاتے ہو، تو تمہارے اوپر اس مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لازم اور واجب ہے۔ اگر ہم یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ بات بتائی ہے کہ ایسے مومن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔
پارے 18 کے شروع میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا قد افلح المؤمنون کے ذریعے اللہ نے شروعات کی ہے، سورہ مومنون سے شروعات کی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں کے لیے اور ایک مومن کے لیے سب سے اہم ستون ہے اور ایک بنیادی اصول ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی پر ایمان رکھتا ہے تب تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ اس کی ادائیگی پر ایمان نہ رکھے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ہمارا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اتنا ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ 90% لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن ہم اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اہل بنایا ہے اور نصاب کے بقدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے مسائل کو بھی سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے فرضیت کو ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر انسان کے اوپر نماز فرض ہے تو ہمیں کم سے کم نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں تو ہمیں روزوں کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو ہمیں حج کے ضروری مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ کے ضروری مسائل معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا جس سے کہ وہ اپنی فرضیت کو ادا کر سکے، یہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ عام لوگ تو بہت دور کی بات ہے، علماء میں جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ہم جیسے عالم، ان کو مسائل کا علم نہیں ہے، روزے نماز اور زکوٰۃ کا علم نہیں ہے، حج کا علم نہیں ہے، اور نام کے ہم عالم ہیں اور ہمیں اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم خود اس پر عمل نہ کر سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیں آج فکر کرنی ہے، ہمیں آج سوچنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے مکمل مسائل ہر حال میں سمجھنا ہے۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو کاروبار میں زکوٰۃ واجب ہے، کاروباری پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی دکاندار ایسا اس دنیا میں نہیں ہوگا میرے خیال سے کہ اس کے پاس کم سے کم 50,000 کا مال نہ ہو اس کی دکان میں۔ اگر اس کی دکان میں 50,000 کا مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہم لوگ دھیان ہی نہیں، ہم لوگوں کو مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر کاروباری ہے تو وہ اپنی دکان کا حساب کیسے لگائے گا، اور اس کاروباری کا کچھ پیسہ دیگر کسٹمروں کے پاس پڑا ہوا ہے قرض کی شکل میں، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ انسان اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے یا نہیں دے، زکوٰۃ مدارس میں دینا چاہیے یا مساجد میں دینا چاہیے یا غریب غربا اور فقراء میں دینی چاہیے، یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں معلوم کرنے سے معلوم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے اور معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اہل علم حضرات سے، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے واقف ہیں، جن لوگوں کو ان مسائل کا علم ہے، ہمیں ان کے تعلق سے سمجھنا ہے، ہمیں ان مسائل کو معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد صحیح معنی میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ آپ کسی خاص مخصوص کمیونٹی کو ادا کریں، یا آپ زکوٰۃ کی رقم کسی مدرسے ہی کو دیں، یا زکوٰۃ کی رقم کسی خاص ایک ادارے ہی کو دیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں آج یہاں پر آزاد کھڑا ہوں اور آپ حضرات کو صرف اتنا سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ چیز ہم اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ ہر بالغ مسلمان کے اوپر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ جس کے اوپر نصاب کے بقدر پہنچ گیا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کی ہمیں ہی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر اس کا صحیح مصرف کون ہے، ہم اس کو تلاش کریں اور اس کو جا کر ڈھونڈیں، اور اس کے بعد میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا مکمل نظام اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ دراصل یہ سوچ لیجئے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام
ماننے والا اور مسلمانوں کی قوم میں کوئی ایسا شخص نہ رہے کہ جو انتہائی درجے کا غریب ہو۔ تو اللہ رب العزت اسی قوم کے ایسے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دے دیا تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو تمہارا پڑوسی، جو تمہارا محلے والا، جو تمہارے علاقے والا غریب یا فقیر ہے، یا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، یا غریب بچیوں کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تعلق سے تم فکر کرو، اس تعلق سے تم سوچو اور اپنا ایک نظام بناؤ اور ان بچیوں کے ہاتھ پیلے کرو اور ان کی زندگی سنوارو، اور وہ غریب جس کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا ہے اس کے گھر میں چولہا جلاؤ، اور وہ فقیر جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کی ستروں کو چھپاؤ اور اس کے بدن کو ڈھانکو۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے کیا مال میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہر وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے کبھی اس کے مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، عمر کے 45 سے 50 اور 60 65 سال میں پہنچ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی کا ایک تجربہ مجھے بتائیے کہ کسی شخص نے صدقہ کا مال دیا تھا، صدقے میں اس نے 10-50 روپے یا 1500 روپے خرچ کیے تھے اور وہ غریب ہو گیا ہو، صدقے کی وجہ سے فقیر ہو گیا ہو۔ یا کوئی ایسا شخص مجھے بتائیے کہ کوئی شخص حج میں گیا تھا اور بعد میں وہ فقیر ہو گیا ہو۔ یا مجھے بتائیے کوئی شخص عمرے کے لیے گیا تھا اور وہ انتہائی درجے کا اتنا فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، ایک وقت کھانے کے لیے اس کے پاس چولہا نہیں جل سکا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، علماء اکرام نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کو میں کچھ باتوں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اضافہ یوں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو حدیث کی تلاوت کی تھی کہ ان البلاء لا يتخطئها بادروا بالصدقہ فان البلاء لا يتخطئها۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں برابر چلتی ہیں، ایک انسان کے ساتھ اس کی مصیبت چلتی ہے، جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی مصیبت ہے وہ، اور انسان جو صدقہ کرتا ہے وہ، دونوں چیزیں برابر چل رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان صدقہ کر دیتا ہے تو وہ صدقہ آگے بڑھ جاتا ہے اور مصیبت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّئُهَا، کہ بلا جو ہے، مصیبت، وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو سفر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ اس سفر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا، لیکن چلنے سے پہلے اس شخص نے صدقہ دے دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس کے اوپر سے ٹال دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے۔ اضافہ یوں ہو رہا ہے کہ اگر ہم دماغ سے سوچیں، ایسے ہی سرسری نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب جیب میں 20 روپے تھے، ہم نے ایک فقیر کو دے دیا، اب وہ 20 روپے ہماری جیب میں نہیں رہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس صدقے کی وجہ سے ہمارا ہونے والا ایکسیڈنٹ ٹل گیا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا خدا نہ خواستہ، ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے اور پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ہماری ٹوٹتی اور کیا کیا ہوتا، اور ان ہڈیوں کے اور اس بدن کے اور اس کے علاج میں کتنے لاکھ روپے خرچ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 20 روپے کے صدقے کی بدولت لاکھوں روپے ہمارے جو خرچ ہونے والے تھے اس کی حفاظت فرما دی۔ تو یہ ہوا صدقے سے مال میں اضافہ۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے صدقہ عطا کرتا ہے، تو مثال کے طور پر ایک کاروباری شخص ہے اور اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی، صدقہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اندازہ لگائے کہ ہم نے 2023 میں ہم نے 20,000 کی زکوٰۃ نکالی تھی اور وہ انشاءاللہ اگر 2024 میں حساب لگائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 24 میں 25,000 کی زکوٰۃ نکالے۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ بھائی جب 20,000 دے دیے تو کم ہونا چاہیے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہے ہیں۔
اور ایک تیسری بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا، اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک شخص جنگل میں چل رہا تھا، اس نے اچانک ایک آواز سنی۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو، جو پانی برساتا ہے، آسمان ابر جس کو ہم کہتے ہیں، بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے بادل تم یہاں سے جاؤ اور فلاں جگہ جا کر پانی برساؤ۔ اس میدان میں بادل تھا، اچانک وہ بادل وہاں سے اپنا رخ موڑ لیا اور وہ بادل ایک دوسری طرف جانے لگا، تو وہ شخص جو میدان میں تھا وہ بھی ان بادلوں کے پیچھے جانے لگا، اور وہ جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ وہ بادل ایک میدان میں رکتے ہیں، وہاں پر پانی برستا ہے، اور کئی نالوں سے پانی وہاں پر آ کے جمع ہو رہا ہے، اور ان جمع ہوئے پانی میں سے ایک نالا ہے جو ایک طرف سے نکل رہا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے وہ نالا جو ہے ایک شخص کے باغیچے میں جا کر ختم ہو رہا ہے۔ یہ شخص پیچھے پیچھے گیا، جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے اور وہ پھاوڑا ہاتھ میں لیے اپنے کھیت میں جو ہے میڑ بنا رہا ہے تاکہ پانی آسانی کے ساتھ میڑ کو صاف کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ باغیچے میں پانی پہنچ جائے، تو وہ شخص گیا، اس شخص سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جو بھی نام بتایا ہو کہ میرا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، تو اس نے کہا ہاں مجھے جو بادلوں سے آواز آئی تھی وہ یہی آواز تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں سنا رہے ہیں۔ اس نے جب نام پوچھا تو جب اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہی نام سنا تھا، پھر اس نے پوچھا آپ کیوں مجھے یہ سوال کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ میں نے یوں واقعہ سنا ہے کہ آواز آئی اور بادل یہاں سے اٹھے اور وہ آپ کے کھیت کی طرف چلنے لگے۔ تو اس کھیت کے مالک نے کہا کہ دراصل میں بتاتا نہیں ہوں کسی کو، لیکن جب آپ نے یہ واقعہ سنایا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دراصل میں جب اپنی باغیچے کو سیراب کرتا ہوں اور جب میرے باغیچے میں غلہ نکلتا ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ، سب سے پہلا حصہ میں غریبوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اس میں سے میں کھا لیتا ہوں اور باقی کا میں بیچ دیتا ہوں، تیسرا حصہ میں اپنی اگلی فصل کے لیے نکال کے رکھتا ہوں، جس کو میں بیج کے طور پر دوبارہ اسی زمین میں لگاتا ہوں، اگلے سال مجھے مال مل جاتا ہے، غلہ مل جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ اصل وجہ ہے کہ تمہارے لیے بادل جو ہے ایک الگ جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر آ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ شخص جو غریب ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے، جو اڑوس پڑوس کے جو کھیت والے تھے، جو ہزاروں کا ٹیوب ویل لگا کر، ہزاروں کا انجن اور پیٹرول اور آئل خرچ کر کے اپنے کھیتوں کی سیرابی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک حکم آسمانوں کو دیتے ہیں، وہ برستا ہے جا کر اور اس کے نتیجے میں بہترین غلہ تیار ہوتا ہے۔ یہ جو ہزاروں روپیہ جو پانی میں خرچ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کے ذریعے سے جو ادا کر دیا، کیا یہ مال میں اضافہ نہیں ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح معنی میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں 100 کے 100% ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ کاروباری ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس مال کا 2.5% حصہ اگر ہم مستحق ہیں، اگر ہم نصاب کے بقدر پہنچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی بات ہے، بات 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کہ اس کے لیے مصرف ہے، اس کے لیے غریب فقراء اور مساکین ہیں، اور علماء کرام نے، مفسرین نے، مدارس کو بھی اس کا اہل بتایا ہے کہ جن اداروں میں اللہ کا علم سمجھایا جاتا ہے وہ بھی اس کے مستحق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔